إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائیاں اور بزرگیاں، حکومت، بادشاہت اور سلطنت اسی اکیلے اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک اہم مقصد کے لیے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ اہم مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان اس دنیا میں کچھ اہم مقاصد لے کر آیا ہے،
اور سب سے اہم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور کلمے میں یہی دو باتیں ہم کو سکھلائی اور بتلائی گئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی رسالت نہیں۔ عقیدے کے اقرار کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی میدان میں اترے، عمل کرے۔ لیکن ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اگر ہمارا وہ عمل ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے، ورنہ وہ عمل ہمارے منہ پر الٹا مار دیا جاتا ہے۔ قبولیت اعمال کے کیا شرائط ہیں؟ عمل کب قبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے، اس کو جاننے، اس کو پہچاننے کے لیے اہل علم نے کچھ شرائط رکھی ہیں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے آج کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام کو ان شرائط پر پورے اترنے اور ساری زندگی مرتے دم تک اچھے اعمال کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو اس کا عمل چھوٹا ہو یا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، ورنہ اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ آخر وہ ایمان کیا ہے اور یہ ایمان ملتا کہاں ہے؟ کسی کرانی دکان میں، کسی سپر مارکیٹ میں، کسی بڑی مارکیٹ میں، یا دنیا کی کسی بڑی منڈی میں ایمان ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایمان چند چیزوں کے اقرار کا نام ہے، چند چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور بار بار آپ اس کو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ ایک دوسرے حدیث کے الفاظ والیوم الآخر بھی ہیں۔ آمنت باللہ، سب سے پہلے ایمان اللہ کی ذات پر، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان، والبعث بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے جس کو یوم آخرت کہا جاتا ہے، اس پر ایمان لانے کو، ان 6 چیزوں کے اقرار کرنے کو، ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب یہ 6 جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کی بھی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی 6 میں سے 5 کو مانتا ہے، 1 کا انکار کر دیتا ہے، تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ 4 کو مانتا ہے، 2 کا انکار کرتا ہے، تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ان 6 چیزوں کو وہ نہ مانے۔ جب مانے گا تب ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کی کچھ کیفیت بھی ہے
جس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حدیثوں کو بیان کیا ہے کہ ایمان اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے بڑھتا ہے اور برے اعمال کرنے کی وجہ سے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اور جلدی سمجھنے والی چیز ایک مثال کے طور پر میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک بیماری ہے جو عام ہو چکی ہے، اللہ سے یہ دعا کریں کہ بیماری ہی ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ شوگر کی بیماری ہے، اگر شوگر کا کوئی مریض ہے، میٹھی چیز کھلا دو تو اس کی شوگر بڑھ جاتی ہے، کڑوی چیز کھلا دو اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہی ایمانی کیفیت ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج اور زکوٰۃ دیتا رہے، صدقہ قربانی کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کو بڑھاتا ہے، اور وہی اگر بدکاری کرتا رہے، بدفعلی اور بدعملی کرتا رہے، کفر اور شرک کرتا رہے، گندے اور برے کام کرتا رہے، ایمان اس سے گھٹتا ہے۔ ایمان اگر ہائی لیول پر ہے، آدمی کی موت ہوتی ہے تو وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور ایک آدمی برائی کر رہا ہے اور ایمان اس کا ایک دم لو درجے پر پہنچ چکا ہے، اگر اس کی موت ہوتی ہے تو کہاں جائے گا؟ فیصلہ آپ پر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر آدمی بیماری کو لیول رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمان کو لیول میں رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ ایمان ہے تو عمل قابل قبول، ورنہ بیکار ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مکہ میں جو مشرکین تھے وہ آنے والے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ مشرکین، کفار اور مشرکین حاجیوں کو کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، وہ کئی جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ سارا عمل اس لیے بیکار ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ساری دنیا بھر میں کہیں طوفان آتا ہے، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، تو دنیا بھر کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں۔ کوئی چادریں لے کر پہنچ رہے ہیں، کوئی کپڑا لے کر پہنچ رہے ہیں، کوئی دوائی لے کر پہنچ رہے ہیں، کوئی کیا لے کر کے پہنچ رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تب اس کا عمل قبول ہے، ورنہ اگر غیر مسلم زندگی بھر اچھے عمل کرتا رہے تو اس کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے ایمان۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے اخلاص نیت، یعنی وہ عمل جو بھی کرے، عمل کرنے کا مقصد دنیا والوں کو بتانا، دنیا والوں کو خوش کرنا، دنیا والوں سے واہ واہی حاصل کرنا نہیں ہے۔ عمل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخری آیت میں، اور آخری آیت کا بھی آخری ٹکڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ عمل کرو، لیکن وہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ صالح کا مطلب یہ ہے کہ عمل پاکیزہ ہو، پیور ہو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، مکسنگ نہ ہو۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن آج مسلم معاشرے پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف جمع خرچ کر رہے ہیں،
نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو دکھلانے کے لیے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو دکھلانے کے لیے، حج بھی کر رہے ہیں تو بتلانے کے لیے، قربانی بھی کر رہے ہیں تو دکھلانے کے لیے، اخلاص عمل مسلمانوں کے اندر پایا نہیں جاتا۔ اور آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ حج پہ جا کر آتا ہے، حاجی کہو تو خوش، چاچا کہو تو ناخوش، اور اگر دوبارہ حج کریں گے تو الحاج، تیسری مرتبہ حج کریں گے تو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا ٹائٹل بنائے ہوئے ہیں۔ ہم زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں، آج تک ہم کو کسی نے نمازی نہیں کہا۔ بھئی ہمارے ساتھ بے ایمانی کیوں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ حج پہ جا کر آ گئے، حاجی کہلوا رہے ہو، ہم زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو نمازی کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، رمضانی بولو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکاتی بولو، عمرہ بھی کرتے ہیں، عمری بولو، سب کچھ بولو، ایک مرتبہ حج پہ جو جا کے آ گئے حاجی بن گئے۔ اس کا مطلب حج کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹائٹل لگا کر کے گھومنا ہے۔ ابھی ہم قربانی سے فارغ ہوئے ہیں، کئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے، یہ تو ہر سال ملتے ہی رہتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور پوچھے گا، جناب آپ نے بکرا کتنے میں خریدا؟ آپ کہیں گے میرا بکرا 15,000 کا ہے۔ جیسے ہی آپ کہیں گے میرا 15,000 کا ہے، وہ فوراً کہے گا میرا تو 25 کا ہے۔ اصل مقصد اس کا آپ کے بکرے کی قیمت پوچھنا نہیں ہے، اپنے بکرے کی قیمت بتلانا مقصود ہے۔ آپ کو اس سے ہمدردی کیا ہے؟ کیا یہ بکرا لے جا کے اس کے آنگن میں باندھتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ اپنے جانور کی قیمت بتا کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے جناب آپ تو 15 کا لائے، میں تو 25 کا لایا۔ کہاں گیا وہ اخلاص؟ کہاں گئی وہ للہیت؟ کہاں گئی وہ جو ہے نیتیں؟ جب تک آدمی کے اندر اخلاص سے نیت نہ ہو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کس کا کان ٹیڑھا ہے، کس کا منہ ٹیڑھا ہے، کس کی ناک چپٹی ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، امیر ہو غریب ہو، 10 بلڈنگوں کے مالک ہو، کمپلیکس تمہارا ہے، مال تمہارا ہے، سب کچھ ہے، اللہ تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، بڑی پیاری بات ہے، آج لکھ کر کے لے جائیے، اپنے پلوں باندھ کر کے جائیے یہ بات۔ اللہ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔ اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔ انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے تو ہم اپنے کپڑے اچھے بنا لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آئرن کر کے پہنتے ہیں، خوبصورت بن کر کے اپنے آپ کو بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی باطن کو دیکھتا ہے، انسان ظاہر کو دیکھتا ہے۔ جس چیز کو انسان دیکھتا ہے ہم اس کو تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جس اندر پر اللہ کی نظر ہے اس کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رب کی نظر باطن پر ہوتی ہے، انسان کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، اور ہم ظاہر پر دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، ارے کیا اللہ والے ہیں، تو 1 نمبر کا، اب کیا کہیں گے اس کو، آگے آپ ہی بھر لیجئے، کھانا پوری کر لیجئے۔ 1 نمبر کا بے ایمان ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، 1 نمبر کا جھوٹا اور مکار ہوتا ہے، لیکن ظاہر پر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی تو یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اخلاص پیدا کرو، نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھ رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، حج کر رہے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قربانی کر رہے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اللہ نے فرمایا وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ جس کا عمل صالح ہوگا وہی مومن ہوگا، جو ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے کرتا ہے وہ مومن تو نہیں ہو سکتا، ہاں منافق ضرور ہو سکتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا اس کا بہتر بدلہ ہم اس کو عطا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا عمل اس وقت تک اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو، اور دوسری شرط اس کے اندر عمل صالح نہ ہو۔ جب 2 شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے یا بندی کے عمل کو قبول کرے گا، ورنہ آج بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، کیا ان کا عمل قبول ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اخلاص نیت نہیں ہے۔ تیسری اور آخری چیز، اور وہ ہے اگر آپ عمل کر رہے ہیں، پہلی چیز ایمان والے ہیں اور ایمان کی جو شرطیں ہیں آپ اس پر پورے اترے ہوئے ہیں، دوسری چیز عمل صالح بھی ہے، لیکن تیسری شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور وہ ہے کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہوں تو طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ دین میں نہ میری چلتی ہے نہ تیری چلتی ہے، نہ علامہ کی چلتی ہے نہ مفتی کی چلتی ہے، نہ مولوی کی چلتی ہے نہ فلاں کی چلتی ہے۔ اگر چلتی ہے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ طریقہ نبی کا ہو، اتباع نبی کی ہو۔ لیکن آج غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صرف نماز ہی کی بات میں کرتا ہوں، دوسری باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کا طریقہ نماز پڑھنے کا حنفی ہے، کسی کے نماز پڑھنے کا طریقہ شافعی ہے، کسی کے نماز پڑھنے کا طریقہ حنبلی اور مالکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ محمدی نماز کب پڑھو گے؟ کیونکہ یہ تیسری شرط ہے عمل کے لیے، جب تک طریقہ نبی کا نہیں ہوگا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تو صرف نماز کی مثال میں دے رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ زندگی کے ہر معاملے میں دیکھ لیں، کیا ہمارا طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اور نبی کا جو طریقہ ہے نہ اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے نہ اس کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے، جتنا نبی نے کہا ہے کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ ایک
لمحہ آگے نہ پیچھے، نہ ایک انچ آگے نہ پیچھے، کوئی چیز نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، مسند احمد حدیث نمبر 2254 2254۔ راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ضمام بن ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ سب سے پہلی بات ایک اللہ کو ماننا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب حیثیت ہیں تو زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حلال اور حرام کے بارے میں بتلایا کہ اسلام میں یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ضمام بن ثعلبہ کو یہ باتیں اچھی لگی، انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ کلمہ شہادت اس نے اقرار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ کون؟ ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اس نے کلمے کا اقرار کیا، کلمے کا اقرار کرنے کے بعد وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ نے بتلائی ہیں میں ان تمام باتوں کے بارے میں یہ عہد کرتا ہوں لا ازید ولا انقص، نہ میں اپنے طرف سے کوئی زیادتی کروں گا نہ اپنے طرف سے کسی کام کو کم کروں گا۔ یعنی جو چیزیں آپ نے بتلائی ہیں اور جیسے جیسے کرنے کے لیے کہا ہے میں بالکل ویسے ہی کروں گا، کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چوٹی والا اگر اپنی بات میں سچا ہے دیکھ لو، اس لیے کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی ہو بہو فوٹو کاپی کرنا، نبی کی اتباع کرنا جیسے نبی نے کیا ہے، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، وہ آدمی سیدھے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج جب ہم مسلمانوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جناب ایسے نہیں ہے، رکعت ایسے نہیں باندھی جاتی، رکوع ایسے نہیں کیا جاتا، سجدہ ایسے نہیں کیا جاتا، قیام ایسے نہیں ہوتا، نماز ایسی نہیں پڑھی جاتی، یہ تو کوے کی ڈھونگ ہے، نماز کا چور ہے، یہ تو ڈھونگ ہے نماز کے نام پر، کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہم کو سکھلایا گیا، ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس تو یہی ہے۔ اس کا مطلب ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہوا ہے لیکن طریقہ کسی اور کا اپنایا ہوا ہے۔ ایسی نمازیں قبول نہیں ہوں گی بلکہ اس کے منہ پر ماری جائیں گی۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، ان 3 شرائط پر آدمی پورے اترتا ہے تو تب جا کر اس کا عمل قبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ عمل کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں دوبارہ ان تمام چیزوں کو پیش کر دیتا ہوں، ان تینوں چیزوں کو، کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان ہو، صاحب ایمان ہو، بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2 اخلاص نیت ہو، ریاکاری نہ ہو۔ نمبر 3 طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، طریقہ کسی امام کا، طریقہ کسی بابا یا پیر کا، طریقہ کسی عالم کا، مجتہد کا، مفتی کا نہ ہو، بلکہ طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل سفر کی پہلی تاریخ ہو۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، اسلام میں عدوہ نہیں ہے،
یعنی ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی میں منتقل نہیں ہو سکتی، ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ بیماری دینا اللہ کا کام ہے، بیماری کا کسی آدمی کے اندر بیماری کا منتقل ہو جانا وہ اس کی اپنی قدرت اور اپنی طاقت نہیں ہے۔ لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیرہ، اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے شگن اپشگن، اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ اب بدشگونی کیا ہے؟ ایک مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مسلمانوں کے اندر ایک بات بہت مشہور ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے سوٹ کیس لے کر نکلتا ہے، سامنے سے بلی راستہ کاٹ کر چلی جاتی ہے تو یہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، اب میرا کام ہونے والا نہیں ہے، مجھے اب واپس گھر میں جانا ہوگا۔ یہ بلیوں سے ڈرنے والی قوم اللہ سے کب ڈرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا بلی کا جھوٹا پاک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست نجس انہا من الطوافین۔ ارے وہ ناپاک کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے گھر میں گھومتی ہے، تمہارے بچوں سے کھیلتی ہے، تمہارے بستروں میں سوتی ہے، تمہارے بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو، یہ ناپاک نہیں ہے۔ بلی راستہ کاٹ گئی تو ہم واپس چلے آ رہے ہیں، اور کتا اور سور سامنے سے رگڑ کر کے جاتا ہے، مسلمان کہاں ہوش میں ہیں؟ کتا بھی نجس اور خنزیر بھی نجس۔ نجس جانور، ناپاک جانور جو گھروں سے دور رکھا جاتا ہے، اگر وہ راستہ کاٹ کر کے نکل جاتا ہے تب ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ یہ بدشگونی ہے، لیکن بلی اگر راستہ کاٹتی ہے تو بدشگونی۔ اصل میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ہندوؤں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے عقیدے ان کے اندر پیش کرنا چھوڑ کر کے ہم نے ان کے عقیدوں کو سیکھ لیا ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ اور اگر مسلمانوں کے سامنے جا کر کے پیش کرو، نہیں یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، بولے یہ جمعہ 8 دن ہو گئے، یہ وہابی کہاں سے آ گئے؟ ٹائٹل تو پہلے ہی سے ہمارے پاس لگا ہوا ہے۔ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ، اسلام کے اندر حامہ بھی نہیں ہے۔ حامہ اصل میں الو کو کہتے ہیں، اور ویسے بھی الو کا پٹھا کون نہیں جانتا؟ الو کو ہر کوئی الو کو جانتا ہے، اور ویسے بھی حیدرآبادی زبان میں کسی کو چھیڑنے کے لیے الو کا پٹھا بولا بھی جاتا ہے۔ یہ جو الو ہے اس کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ یہ منحوس ہے۔ الو کے تعلق سے کیا مشہور ہے کہ یہ منحوس ہے۔ بھئی وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، الو ایک پرندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے زبان دیا، آپ اس کو منحوس بول رہے ہیں۔ اگر اللہ اس کو بھی زبان دے دیتا تو کہتا او آدم کے بیٹے میں منحوس نہیں، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے تو خود منحوس ہے۔ نحوست بظاہر کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ اگر الو کسی گھر کے اوپر بیٹھ گیا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گیا، مر گیا۔ اگر کسی کے کھیت پر الو آ کر بیٹھ گئے فصل ہونے والی نہیں ہے۔ کسی درخت پر الو بیٹھ گیا تو اس درخت میں پھل آنے والے نہیں ہیں۔ نحوست سمجھا جاتا ہے الو کو۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے تقریباً 10 یا 12 سال پہلے بہار کے 2-3 مندروں میں ایک ہی دن میں مندروں کے اندر دیوی دیوتاؤں کے اوپر آ کر الو بیٹھ گئے۔ اب سوامی جی سے پوچھا گیا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا وہ بھی ایک مخلوق ہے، بھگوان نے اسی کو بھیجا ہے، شاید وہ بھی پوجا کرنے کے لیے آیا ہوگا۔ گھر پہ بیٹھتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مر جائے گا، اب یہاں بھگوان کے اوپر بیٹھ رہا ہے تو بیچارے سوامی جی کیا اس کے اوپر جو ہے کمنٹس کریں گے۔ نحوست بظاہر کسی چیز میں نہیں ہوتی، اصل نحوست اس کے عقیدے میں ہے۔ ہمارے عقیدے اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صبح صبح کسی حجام کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کتے بلیوں کی شکلوں کو دیکھ لیتے ہو اور وہاں نحوست نہیں آتی، کسی حجام کو دیکھ لیے تو نحوست آ جاتی ہے۔ چوتھی اور آخری بات، ولا سفر، اسلام میں سفر نہیں ہے۔ سفر کا مطلب کیا ہے؟ سفر کا مہینہ۔
عربوں کے اندر سفر کے تعلق سے 3 چیزیں مشہور تھی۔ نمبر 1، سفر ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے آدمی خوب کھاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ نمبر 2، سفر ایک سانپ ہوتا ہے جو کسی آدمی کے پیٹ میں رہتا ہے اور آدمی خوب کھاتا چلا جاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اسی سانپ کی وجہ سے وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سفر سے مراد سفر المکان کہا جاتا ہے، چونکہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس کے بعد لوگ جو ہے کام کاج کے لیے، کمانے کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے تھے، عرب کے اندر بکھر جاتے تھے، مکان خالی ہو جاتے، اسی لیے اس کو سفر المکان کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر غیروں سے دیکھا دیکھی ہم نے ایک معاملہ کر لیا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کسی نئے دکان میں اوپننگ کر کے نہیں جا سکتے، نئی تجارت سفر کے مہینے میں نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں نسبت نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں یہ نہیں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سفر کا مہینہ صحیح نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے الٹا ایک بات بتاؤں، سفر کے مہینے میں اچھے کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے مان لیے، سفر کے مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو اس کی بھی گردن توڑ کر کے کسی نالے میں ڈال دو نا۔ سفر کے مہینے میں بچہ پیدا ہوا اس کو قبول کر لیتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اپنے کو اچھا لگا وہ دین، جو اپنے کو اچھا نہیں لگا وہ بے دین۔ یہ دیکھو مسلمانوں کی دینداری کتنی اچھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، دادا نانا مر گیا، سفر کے مہینے دفن مت کرو، کیونکہ سفر کا مہینہ ہی صحیح نہیں ہے۔ یا مرنے والے کو بول دو حضرت سفر کا مہینہ اگلے مہینے میں مرو، یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، اگلے مہینے میں مرو، فضیلت والا مہینہ ہے، سفر کے بعد والا مہینہ جو ہے وہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ غلط چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسے کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہیں اور مسلمان اسی کو دین اور اسی کو شریعت سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو بچنا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے اماؤس کے بارے میں، پرنیم کے بارے میں، فلاں وقت صحیح نہیں ہے، رات کا 12 بجے صحیح نہیں ہے، سفر مت کرو، رات کے 2 بجے گھر کے باہر مت نکلو، وقت گھڑی صحیح نہیں ہے، اس کا اسٹار صحیح، یہ تمام باتیں غیر حقیقی ہیں، اس کا شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور جمیع مسلمانوں کو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔